ایک آدمی صحرا میں گھٹنوں کے بل گرا۔ اس کے ہونٹ پھٹے ہوئے تھے، زبان سوکھ کر لکڑی ہو چکی تھی، آنکھوں کے سامنے دھندلاہٹ تھی۔ اس نے اپنی ڈائری نکالی اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے صرف 3 الفاظ لکھے، پانی نہیں ہے۔ پھر اس نے ڈائری بند کی، اٹھا اور مکہ کی طرف چلتا رہا۔ یہ کوئی فلم کا سین نہیں ہے، یہ ایک بوسنیائی حاجی یوسف رومی کی حقیقی کہانی ہے، جس نے 18ویں صدی میں حج کا سفر کیا۔ اور وہ اکیلا نہیں تھا، صدیوں تک لاکھوں لوگوں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر یہ سفر کیا، یہ جانتے ہوئے کہ شاید واپسی نہ ہو۔ آج جو حج آپ سکرین پر دیکھتے ہیں، ایئر کنڈیشنڈ خیمے، میٹرو ٹرینیں، ہوائی جہاز، یہ حج ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ آج سے 400 سال پہلے قاہرہ سے جدہ کا سفر، جو اب جہاز میں 90 منٹ کا ہے، اونٹ کی پیٹھ پر 3 مہینے لگتا تھا۔ دمشق سے مکہ تک 40 دن، ہندوستان سے 4 مہینے سے 6 مہینے، اور یہ صرف جانے کا وقت ہے، واپسی الگ۔ مطلب ایک حج کا پورا سفر گھر سے نکل کر گھر واپس آنے تک کسی انسان کی زندگی کے 6 مہینے کھا جاتا تھا۔ مصر کا قافلہ قاہرہ سے نکلتا، صحرائے سینا کو پار کرتا، عقبہ سے گزرتا، بحیرہ احمر کے ساحل کے ساتھ ساتھ چلتا، ینبع پہنچتا، پھر مدینہ اور پھر مکہ۔ شام کا قافلہ دمشق سے سیدھا نیچے اترتا۔ 30 دن میں اگر سب کچھ ٹھیک رہا تو عراق کا راستہ کوفہ یا بصرہ سے شروع ہوتا اور 900 میل کا صحرا پار کرنا پڑتا۔ یہ آرام کی سواری نہیں تھی، یہ موت سے ایک شرط تھی جو ہر انسان نے اپنے ایمان کی بنیاد پر لگائی۔ لوگ گھر سے نکلتے وقت اپنے گھر والوں سے ایسے رخصت ہوتے جیسے واپس نہیں آنا۔ عورتوں کی آنکھوں میں آنسو ہوتے، بچے باپ کا ہاتھ پکڑتے اور چھوڑنا نہیں چاہتے۔ اور سچ یہ ہے کہ بہت سے لوگ واقعی واپس نہیں آئے۔ کچھ راستے میں بیمار ہو کر مر گئے، کچھ صحرا کی گرمی سہ نہیں پائے، اور کچھ ڈاکوؤں کے ہاتھوں مارے گئے۔ لیکن پھر بھی صدیوں تک لاکھوں لوگ اپنی مرضی سے یہ سفر کرتے رہے، کیونکہ ان کے نزدیک حج کی قیمت اپنی جان سے بھی زیادہ تھی۔ اکیلا انسان صحرا میں چند دنوں میں مر جاتا، اسی لیے قافلوں کا نظام بنا۔ بڑے بڑے قافلے، 10,000، 20,000، کبھی 60,000 لوگوں کا ایک ساتھ صحرا میں چلنا۔ دمشق اور قاہرہ 2 بڑے مرکز تھے جہاں سے ہر سال قافلے نکلتے۔ ان شہروں کا نظارہ بدل جاتا، اونٹوں پر پانی لادا جاتا، کھانا، دوائیاں، خیمے، تجارتی سامان۔ شام کے قافلوں کے ساتھ طبیب ہوتے جو بیمار مسافروں کا مفت علاج کرتے۔ ہر قافلے کا ایک سرکاری سردار ہوتا جسے امیر الحج کہتے۔ یہ سلطان کی طرف سے مقرر کیا جاتا اور اس کی ذمہ داری تھی کہ قافلہ محفوظ مکہ تک پہنچے۔ عثمانی سلطنت ہر سال تقریباً 4 لاکھ سونے کے سکے صرف حج کے قافلوں کی حفاظت اور انتظام پر خرچ کرتی تھی۔ یہ رقم اس سے زیادہ تھی جو وہ ایک بڑی جنگ میں خرچ کرتے۔ قافلہ صرف لوگوں کا مجمع نہیں تھا، وہ ایک چلتا پھرتا شہر تھا۔ اس میں تاجر تھے، عالم تھے، سپاہی تھے، نوکر تھے، بچوں والے خاندان تھے، بزرگ حاجی تھے جو ڈکی ہوئی پالکی میں سوار ہوتے۔ کچھ لوگ پورے راستے ننگے پاؤں چلتے، رفتار دھیمی تھی۔ روز 20 سے 30 کلومیٹر راستے میں مضبوط سرائے بنتے تھے جنہیں خان کہتے، جہاں پانی اور سایہ ملتا۔ عباسی ملکہ زبیدہ نے عراق سے مکہ تک 900 میل لمبا راستہ بنوایا۔ اس پر باولیاں، کنویں اور مسافروں کے لیے کھانے کے انتظامات کیے۔ آج بھی اس راستے کو درب زبیدہ کہتے ہیں، لیکن راستہ صرف لمبا نہیں تھا، جان لیوا تھا۔ بدو قبائل صحرا پر قابض تھے اور حج کے قافلے ان کے لیے سب سے امیر شکار تھے۔ وہ نشانہ بنا کر حملہ کرتے جب قافلہ رکا ہو رات کو یا جب پانی ختم ہو رہا ہو۔ عثمانی سلطنت نے انہیں ہر سال نقد رقم دینا شروع کی جسے سراح کہتے تھے۔ یہ اصل میں ہفتہ وصولی تھی تاکہ راستہ محفوظ رہے۔ جب یہ رقم دیر سے پہنچتی یا کم ہوتی، حملے پھر شروع ہو جاتے۔ 1701 میں ہزاروں ڈاکوؤں نے واپس آنے والے حج کے قافلے پر حملہ کیا۔ 10 دن کی لڑائی کے بعد ہزاروں حاجی مارے گئے، ہزاروں قید کیے گئے اور بہت سے بھوک سے مر گئے۔ جو بچے وہ دمشق میں نیم برہنہ اور ٹوٹے ہوئے پہنچے۔ سب سے بڑا حادثہ 1757 میں ہوا جب بنو صخر قبیلے نے دمشق جانے والے قافلے پر حملہ کیا اور تقریباً 20,000 حاجی شہید کیے، جن میں ایک عثمانی شہزادی بھی تھی۔ ڈاکوؤں کے اوپر طبیعت کی آفت الگ تھی، گرمی، پیاس، صحرائی طوفان۔ اب ایک اور کہانی سنیے، سلطان صلاح الدین ایوبی کی، وہ انسان جس نے صلیبیوں کو ہرایا۔
بیت المقدس آزاد کرایا، مسجد اقصیٰ واپس لی، یہ سب اس نے کیا، لیکن ایک کام نہیں کر پایا، حج۔ 1292 میں جب ریچرڈ سے صلح ہو گئی، سلطان صلاح الدین ایوبی نے سوچا کہ اب موقع ہے، لیکن جنگوں نے ان کا جسم توڑ دیا تھا۔ 1293 میں حج کی تیاری کے چند مہینے بعد وہ دمشق میں انتقال کر گئے۔ ان کے ساتھی اور مورخ بہاؤالدین ابن شداد نے لکھا کہ صلاح الدین نے اپنے آخری دنوں میں کھلے عام دکھ کا اظہار کیا کہ وہ حج نہیں کر پائے۔ وہ انسان جس نے پوری زندگی مسلمانوں کی زمین کی حفاظت میں لگائی، کعبے کے سامنے کھڑا نہ ہو سکا۔ پھر 1324 میں دنیا کے سب سے امیر انسان نے حج کا ارادہ کیا، اس کا نام منسا موسیٰ تھا۔ مالی سلطنت کا بادشاہ، اس کا قافلہ ایسا تھا جو نہ پہلے دیکھا گیا نہ بعد میں۔ 60,000 آدمی، 500 غلام جن کے ہاتھ میں سونے کے ڈنڈے، اسی سے 100 اونٹ جن پر سونے کا سرما لدا ہوا۔ جن میں وہ قاہرہ پہنچا تو اس نے اتنا سونا تقسیم کیا کہ مصر کی منڈی میں سونے کی قیمت گر گئی اور 10 سال تک واپس نہیں آئی۔ لیکن بات یہ ہے کہ دنیا کے سب سے امیر انسان کو بھی وہی صحرا پار کرنا پڑا، وہی خطرے سہنے پڑے، وہی مہینوں کا سفر کرنا پڑا جو ایک غریب حاجی ننگے پاؤں یمن سے چل کر کرتا تھا۔ حج کو آپ کی حیثیت سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، صحرا آپ کا تاج نہیں پہچانتا تھا۔ دوستو، 400 سال تک عثمانی سلطنت نے پوری اسلامی دنیا کے لیے حج کا انتظام سنبھالا۔ یہ صرف مذہبی خدمت نہیں تھی، یہ سیاسی طاقت کا اعلان تھا۔ خادم الحرمین الشریفین کا لقب عثمانی سلاطین کی سب سے بڑی صنعت تھی، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ کسی بھی عثمانی سلطان نے ذاتی طور پر حج نہیں کیا، ایک بھی نہیں۔ خاندان کا واحد مرد فرد جس نے حج کیا وہ جم سلطان تھا، ایک شہزادہ جو سیاسی جلا وطنی میں تھا، اور اس نے 1442 میں مصر میں رہتے ہوئے حج ادا کیا۔ سلاطین کیوں نہیں گئے؟ استنبول سے مکہ اور واپسی کا سفر تقریباً 9 مہینے لیتا تھا۔ ایک ایسے نظام میں جہاں حریف بائی اور جرنیل ہر وقت سازشیں کرتے رہتے تھے، اتنے عرصے کے لیے دارالحکومت چھوڑنا تخت گنوانے کی دعوت تھی۔ اس کی بجائے عثمانی سلاطین اپنے بال بیچتے تھے۔ شاہی حجامت کے بعد بالوں کو چاندی کے تشت میں دھویا جاتا، بخور سے دھونی دی جاتی، ایک دراز میں بند کیا جاتا اور سالانہ سرا قافلے کے ساتھ مدینہ بھیجا جاتا، جہاں اسے روضہ نبوی کے قریب دفن کیا جاتا۔ بالوں کے ذریعے حج، ایک علامتی زیارت۔ پھر 1900 میں عثمانی سلطان عبد الحمید ثانی نے اسلامی دنیا کے سب سے بڑے انجینئرنگ منصوبوں میں سے ایک کا حکم دیا، حجاز ریلوے۔ دمشق سے مدینہ تک 1300 کلومیٹر کی پٹری، صحرا، پہاڑ اور بنجر زمین کے پار۔ 1908 میں ریل مدینہ پہنچی۔ راتوں رات دمشق سے حج کا سفر 30 دن سے کم ہو کر صرف 4 دن رہ گیا۔ یہ انقلاب تھا، لیکن پہلی جنگ عظیم میں برطانوی افسر ٹی لارنس نے عرب بغاوت کی فوجوں کے ساتھ مل کر ریلوے کو منظم طریقے سے تباہ کیا۔ پل اڑائے گئے، پٹریاں اکھاڑی گئیں، اسٹیشن لوٹے گئے۔ حجاز ریلوے کبھی مکمل طور پر بحال نہیں ہوئی۔ ہر کوئی خشکی کا راستہ نہیں اپنا سکتا۔ ہندوستان، جنوب مشرقی ایشیا اور مشرقی افریقہ کے حاجیوں کے پاس سفر کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ 19ویں صدی میں ہندوستانی مسلمان بمبئی یا کلکتہ سے بھری ہوئی کشتیوں پر سوار ہوتے، ہفتوں کھلے سمندر میں گزارتے، اکثر خوفناک حالات میں، اور اگر بچ گئے تو جدہ کی بندرگاہ پر اترتے۔ ان جہازوں پر ہیضے کی وبائیں سینکڑوں مسافروں کو مار دیتی۔ پورے خاندان اپنی زمین اور جائیداد بیچ کر کرایہ جمع کرتے۔ آخری بڑا ہندوستانی جہاز ایم وی اکبرا 1946 تک چلتا رہا۔ اس کے بعد ہوائی سفر نے سمندری سفر کو مکمل طور پر بدل دیا۔ اونٹ سے ہوائی جہاز تک کی تبدیلی اتنی تیزی سے ہوئی جتنا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ 1937 میں سعودی عرب اور مصر کی مصر ایئر لائنز کے درمیان حاجیوں کے لیے پہلا ہوائی معاہدہ ہوا۔ 1950 تک اونٹ، جو 1000 سال سے حج کے سفر کی علامت تھا، عملی طور پر ریٹائرڈ ہو گیا۔ آج مکہ میٹرو روزانہ 3.5 لاکھ سے زائد حاجیوں کو منا اور عرفات کے درمیان لے جاتی ہے۔ ڈیفرنٹ لینگویجز میں الیکٹرونک نقشے رہنمائی کرتے ہیں۔ 36,000 سے زائد بیت الخلاء دستیاب ہیں۔ 100 سے زائد ICU سے لیس ایمبولینسیں تیار رہتی ہیں۔ ہر مرحلے پر مفت طبی سہولت دی جاتی ہے۔ 2025 کے حج میں 17,73,000 سے زائد حاجیوں نے حج ادا کیا۔
ایک صدی میں حج ایک خطرناک سفر سے بدل کر ایک منظم نگرانی شدہ طبی سہولت سے لیس روحانی تجربہ بن گیا۔ لیکن ایک چیز ہے جو ہر دور کو جوڑتی ہے، 1400 سال کا نہ ٹوٹنے والا سلسلہ، چاہے 7ویں صدی کا عرب مدینہ سے پیدل چلاؤ، چاہے 14ویں صدی کا مراکشی ابن بطوطہ 16 مہینے طنجہ سے ڈاکوؤں سے بچتا آیا ہو، چاہے مغربی افریقی بادشاہ ٹنوں سونا لے کر صحرا پار کر کے آیا ہو، یا 21ویں صدی کا خاندان جکارتا سے براہ راست پرواز پر سوار ہو، سب نے اسی سیاہ مکعب کے گرد وہی چکر لگائے۔ طواف وہی ہے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی وہی ہے، عرفات کا وقوف وہی ہے، جمرات کی رمی وہی ہے۔ جو بدلا وہ اس کے گرد کی ہر چیز تھی، سفر، ڈھانچہ، حفاظت، پیمانہ، لیکن اصل وہ نہیں بدلا۔ ابن بطوطہ نے لکھا تھا کہ جب آخرکار مکہ نظر آیا تو اس کا دل خوشی سے بھر گیا۔ وہ احساس راحت اور روحانی وصال کا وہ لمحہ، چاہے آج 6 مہینے چلے ہوں یا 6 گھنٹے اڑے ہوں، بالکل ایک جیسا ہے۔ حج کی اصل کہانی اونٹوں کی نہیں، جہازوں کی نہیں، ریلوے کی نہیں، ہوائی جہازوں کی نہیں۔ اصل کہانی یہ ہے کہ کسی چیز نے، نہ فاصلے نے، نہ خطرے نے، نہ موت نے لوگوں کو آنے سے کبھی نہیں روکا۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کیجیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کا حصہ بن جائیے گا۔